رہی تھی وہ بیچ میں سگنل کا کوئی مسئلہ ہوا اور نیٹ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اس پہ سبق نہیں ہو سکا۔ آج یہ ماہر مثل کا مسئلہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماہر مثل سوال قد ذکرتم مرارا ماہر المثلی، کہتے ہیں کہ آپ نے کئی مرتبہ ماہر مثل کا ذکر کیا فی اجوبتکم اپنے جوابات میں، فنرید ان نعلم بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم جان لیں ان ماہر المثل ما ہو کہ ماہر مثل کیا چیز ہے۔ جواب ماہر المثل ماہر مثلها من الاخوات والامات، کہتے ہیں کہ یہ عورت کی بہنیں اور اس کی پھوپھیاں، و بنات العم اور اس کی چچازاد، جس میں ان کی تازاد بھی داخل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا جو مہر ہے، اور وہ بھی فی السن والجمال والمال والعقل، کہ اس کی دیگر بہنیں جو ہیں، چاہے وہ اس کی حقیقی بہنیں ہوں یا باپ شریک بہنیں ہوں یا ماں شریک بہنیں ہوں، اور اس طرح چچازاد بہنیں یا پھوپھیزاد بہنیں جو ہیں وہ عمر میں اس کے ہم عمر ہو، والجمال اور اس طرح خوبصورتی میں بھی، والمال اور مالداری میں، والعقل اور عقل و ذہانت میں، والدین اور دینداری میں، والبلد اور شہری ہونے میں، والعصر اور زمانے کے اعتبار سے بھی کہ اس کے ہم عصر ہوں، ان کا جو مہر ہے وہ اس کا مہر مثل ہوگا۔ لہذا اگر عمر میں بہت زیادہ فرق ہے، مثلا چچازاد یا تازاد یا پھوپھیاں جو ہے یا پھوپھیزاد، ان کی عمر بہت زیادہ، وہ بوڑھی ہیں یہ جوان ہیں، تو اس میں بھی فرق ہوگا۔ پھر بوڑھی کا مہر جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور جوان کا مہر زیادہ ہوتا زیادہ ہے۔ ہوتا ہے۔ اور اس طرح خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اس کے ہم پلہ ہوں، اگر وہ خوبصورتی میں اس کے ہم پلہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ خوبصورت کا مہر زیادہ ہوگا اور بدصورت کا مہر کم ہوگا۔ اور اس طرح مالداری میں کہ چچازاد جو ہے مال کے لحاظ سے اس کے ہم پلہ ہوں، اگر مالداری میں وہ کم مالدار ہیں اور یہ زیادہ مالدار ہے تو پھر بھی اس لحاظ سے فرق ہوگا۔ اور اس طرح عقل و ذہانت میں کہ اگر چچازاد بہنیں عقل و ذہانت میں وہ زیادہ ہیں اور یہ کمزور ہے، یا یہ زیادہ عقل مند ہے اور وہ کم عقل مند ہے، یعنی غبی اور کنذہن ہے، تو پھر دونوں میں مہر کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ اور اس طرح وہ دینداری کہ اگر چچازاد اور اس کی پھوپھیزاد جو بہنیں ہیں وہ دینداری میں بھی اس کے ہم پلہ ہوں، اگر وہ دیندار ہیں اور یہ دیندار نہیں ہے تو دیندار عورت کا مہر زیادہ ہوتا ہے بے دین کے مقابلے میں۔ اور اس طرح والبلد شہری ہونے میں کہ اس کی جو چچازاد اور خالازاد، وہ خالازاد نہیں پھوپھیزاد جو ہیں وہ بھی شہر میں رہتی ہوں، اگر وہ گاؤں دیہات میں رہتی ہوں یہ شہر میں رہتی ہے، یا اس کا برعکس ہے کہ یہ گاؤں میں رہتی ہے وہ شہر میں رہتی ہے، تو ظاہر یہ کہ شہری کا مہر زیادہ ہوگا اور دیہاتی کا مہر اس کے مقابلے میں کم ہوگا۔ والعصر اور اس طرح زمانے کے اعتبار سے، مثلا کہ دونوں کے زمانے میں بڑا فرق ہے، کہ اس کی چچازاد بہنیں یا پھوپھیزاد بہنیں جو ہیں وہ تو 50 سال پہلے ان کا جو مہر مقرر ہوا تھا اور اس کا 50 سال بعد، تو دونوں میں ظاہر ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہوگا، پھر وہ ان کا مہر جو ہے اس کا مہر مثل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا أَوْ خَالَتِهَا، عورت کی ماں اور اس کی خالہ کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ خاندان جو ہے وہ چلتا ہے باپ سے، ماں سے نہیں، تو باپ کا خاندان وہ اپنا خاندان کہلاتا ہے، لہذا نسب بھی باپ سے ثابت ہوتا ہے، ماں سے نہیں۔ لہذا اگر باپ کا خاندان اچھا ہے تو عورت جو ہے وہ شریف سمجھی جائے گی، اگر ماں کا خاندان اچھا ہے باپ کا خاندان اچھا نہیں ہے تو اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اعتبار باپ کے خاندان کا ہے، ماں کے خاندان کا نہیں ہے، تو چونکہ خالہ ماں کے خاندان کی ہوتی ہے اس لیے ماں کا یا خالہ کا اعتبار نہیں ہے، کہ خالہ کا جو مہر ہے یا ماں کا جو مہر ہے وہ اس کی بیٹی کا مہر مثل نہیں ہوگا۔ اذا لم تکون من قبیلتها، بشرطے کہ
وہ اس کے خاندان سے نہ ہو. ہاں اگر ماں بھی باپ کے خاندان سے، جیسے یعنی ماں جو ہے وہ باپ کی چچزاد بہن ہے اور اس سے نکاح کیا، تو پھر یہ باپ کا خاندان اور ماں کا خاندان ایک ہے، پھر اس کے مہر مثل کا اعتبار ہوگا. اسی طرح خالہ بھی اگر باپ کے خاندان سے ہے تو پھر اس کا مہر کا اعتبار ہوگا. لیکن اگر ماں کا خاندان الگ ہے، باپ کا خاندان الگ ہے، تو پھر مہر نہیں ہوگا. اچھا، بات ختم ہو گئی مہر مثل کی. اب آگے کہتے ہیں المتع. پیچھے گزر چکا تھا کہ ایک صورت میں عورت کو طلاق دینے پر اس کے لیے متع دینا واجب ہوتا ہے، پیچھے گزر چکا ہے. اور متع کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ المتع تو ما ہی، کہ متع کیا چیز ہے. جواب، ایک تو متع ہوتا ہے شیعوں کے ہاں، وہ الگ چیز ہے. یہاں پر متع جو ہے ہمارا ہاں یہ جائز ہے، وہ متع اس کو وہ الگ چیز ہے. کہتے ہیں یہ ثلاثۃ اسواب من کسوہ، کہتے ہیں متع کہتے ہیں 3 کپڑوں کو، 3 کپڑوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے، اس کو متع کہتے ہیں. مثلہ وہی درع و خمار و ملحفہ، اور وہ 3 کپڑے یہ ہیں، ایک درع کرتا ہے، وہ خمار اور ایک دوپٹہ ہے، وہ ملحفہ اور ایک بڑی چادر ہے کہ جس کو عورت اپنے اوپر اوڑھ لیتی ہے اور پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے. تو ایک بڑی چادر، ایک دوپٹہ اور ایک کرتا، ان 3 کپڑوں کے مجموعہ کو متع کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. اور یہ متع کہتے ہیں لمن تجب المتعۃ من المطلقات ولمن تستحب لها منهن. کہتے ہیں کہ متع دینا کون سی مطلقہ عورت کے لیے واجب ہے. کس مطلقہ، یعنی جس عورت کو طلاق دی جائے اس عورت کو میں سے بعض ایسی ہیں کہ ان کو متع دینا واجب ہے، اور بعض مطلقہ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کو متع دینا مستحب ہے، واجب نہیں. تو کہتے ہیں لمن تجب المتعۃ من المطلقات، مطلقہ عورتوں میں سے کس کو متع دینا واجب ہے، ولمن تستحب لها منهن، اور کس مطلقہ عورت کو متع دینا مستحب ہے، اچھا ہے، واجب نہیں. جواب، تجب للتی طلق قبل الدخول بها ولم يسم لها مہرا. ایک عورت کو متع دینا واجب ہے، اور وہ عورت ہے کہتے ہیں کہ جس کو جی مولانا. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک، خیر سے؟ الحمدللہ جی. کلاس ہو رہی ہے جی. یہ صحیح ہے جی، کلاس ہو رہی ہے؟ جی 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 بس ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہے تھے کہ مائک میں کوئی مسئلہ ہے اس طرح کوئی؟ نہیں، ابھی وہ میرے خیال میں بعد میں ہو گیا، پھر مالک میں کچھ مسئلہ تھا، ہو جی گیا. جی ٹھیک ہے. جی 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 بالکل جی بالکل جی. السلام علیکم. تو کہتے ہیں کہ متع اس عورت کو دینا واجب ہے کہ طلق قبل الدخول، اس عورت سے نکاح ہوا تھا لیکن ابھی ہم بستری سے پہلے اس کو شوہر نے طلاق دے دی، اور ہم بستری سے پہلے اور پیچھے گزر چکا خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ سے بھی پہلے اور ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق دے دے. ولم یسمی لها مہرا، اور نکاح کے بعد اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا. نکاح ہوا تھا اور نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا، اور پھر اس کو ہم بستری سے اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس عورت کو متع دینا یہ شریعت میں واجب ہے. اس کا اور کوئی مہر وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو ایک جوڑا کپڑا اس کو دے دیں گے، تاکہ ایک تو اس کو طلاق جو دی ہے جس کی وجہ سے اس کو صدمہ ہوا، تو ایک جوڑا کپڑوں کا دے دے کہ اس سے ایک قسم کا ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، تاکہ اس کے دل کی کسی درجے میں دادرسی ہو جائے. وَتُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، کہتے ہیں کہ اس عورت کے علاوہ، یعنی جس کو طلاق قبل دخول ہو جائے اور اس کے مہر کو مقرر نہیں کیا گیا تھا نکاح کے وقت، تو اس کو متع دینا واجب ہے. لیکن اس عورت کے علاوہ باقی تمام عورتوں کو جن کو طلاق ہو جائے تو جاتے وقت ایک جوڑا کپڑا دینا یہ مستحب ہے. وَتُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے متع دینا لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ سِوَاهَا، اس عورت کے علاوہ باقی تمام مطلقہ عورتوں کو متع دینا.
إلا للتي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مہرا. ہاں ایک مطلقہ عورت وہ ہے جو اس کو متع دینا نہ مستحب ہے نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں. اور وہ عورت ہے کہ اس کو بھی شوہر نے طلاق دی ہے بستری سے اور تنہائی سے پہلے، لیکن اس کے لیے مہر مقرر ہوا تھا، نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا تھا، اور پھر ہم بستری سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے اس کو طلاق ہو جائے تو اس کو متع دینا نہ مستحب ہے نہ واجب ہے، بلکہ اس کو نصف مہر ملے گا. جتنا مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت اس کا آدھا حصہ اس کو ملے گا. لہذا اب اس کو متع دینا نہ مستحب ہے نہ واجب ہے. مستحب اس لیے نہیں ہے کہ اس کو متع کے بجائے اس کو مہر کا آدھا حصہ مل رہا ہے اور مفت میں مل رہا ہے، اس لیے کہ شوہر نے اس سے کوئی نفع نہیں اٹھایا، مفت میں اس کو مل رہا ہے، لہذا اب اس کو کپڑا دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ تھا متع کا. ایک شیعوں کے ہاں متع ہے، وہ ایک نکاح کی ان کے ہاں نکاح کی ایک قسم ہے، ہمارے ہاں وہ نکاح بھی نہیں ہے، تو وہ الگ چیز ہے. یہ متع کپڑوں کا ایک جوڑا دینا، یہ مطلقہ عورت کو یعنی جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کو دیتے ہیں، اور ایک صورت میں واجب ہے باقی صورتوں میں مستحب ہے. بات ختم ہو گئی. آگے کہتے ہیں مسائل التفریق بسبب العیوب، کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے مسائل کسی عیب کے سبب سے، بیوی میں کوئی عیب ہو یا شوہر میں کوئی عیب ہو، اس کی وجہ سے نکاح فسخ کریں عدالت کے ذریعے، تو وہ کون سے ایسے عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے عدالت کے ذریعے. سوال، رجل تزوج امرأة، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، بہا عیب، اور اس عورت میں کوئی عیب ہے، اس عورت میں کوئی عیب ہے اور شوہر کو پہلے سے اس کا پتہ نہیں تھا. حل لہ خیار ان یرد النکاح، تو کیا اس شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ نکاح کو رد کرے؟ بھئی جو نکاح ہوا وہ میں نکاح تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں، نکاح ہی نہیں ہوا یہ کہہ دے، تو نکاح کو رد کر سکتا ہے؟ جواب، لا خیار لہ فی ذلک، کہتے ہیں کہ نکاح کو رد کرنے کا اختیار شوہر کو نہیں ہے بیوی کے اندر کوئی عیب نکل آنے کی صورت میں. مثلا وہ کوئی معذور ہو ٹانگوں سے یا بازو سے یا آنکھ سے یا کان سے، اس طرح کوئی عیب نکلا ہے اور شوہر کو پہلے پتہ نہیں تھا. مثلا بیوی بہری ہے یا گونگی ہے یا لنگڑی ہے یا اپاہج ہے اور شوہر کو اس کا پہلے پتہ نہیں تھا اور نکاح کر لیا، نکاح کے بعد اب اس کو اس کا عیب کا پتہ چلے، تو اس نکاح کو شوہر ختم کر سکتا ہے اور رد کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ نکاح رد کرنے کا اس کو اختیار نہیں. نکاح رد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دے کہ بھئی نکاح ہوا ہی نہیں، جو ہوا وہ نکاح میں تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں، یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے. ہاں وَلَهُ حَقُّ التَّطْلِيقِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، البتہ اگر نکاح ہو چکا ہے، نکاح معتبر ہوگا، لیکن اگر یہ بیوی شوہر کو پسند نہیں ہے اور اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو طلاق دے دے. شوہر کو طلاق دینے کا اختیار ہے. طلاق دینا الگ چیز ہے اور نکاح کو رد کرنا الگ چیز ہے. نکاح کو رد کرنے کا مطلب ہے کہ نکاح کو نافذ ہی نہ مانے، اور طلاق دینے کا مطلب ہے کہ نکاح کو تو نافذ مانتا ہے، اب اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو طلاق کے ذریعے نکاح کو ختم کر سکتا ہے، اس کو یہ طلاق دینے کا حق حاصل ہے. اور طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے، لہذا جب چاہے وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اور اس سلسلے میں شوہر جو ہے خود مختار ہے. اس میں چاہے عورت کی رضامندی ہو یا نہ ہو، شوہر اگر طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی. سوال، تزوجت امرأة رجلا فوجدت به جنونا او جزاما او برصا فهل للمرأة خيار الفسق؟ پچھلا سوال یہ تھا کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی تو عورت میں کوئی عیب پایا اس نے، تو اس عیب کی وجہ سے شوہر اس کے نکاح کو رد کر سکتا ہے؟ یہ سوال تھا. یہاں پر مسئلہ اس کا برعکس ہے کہ ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کر لی، فوجدت بھی جنونا، اور پھر اس عورت نے مرد کے اندر کوئی عیب پایا. مثلا مرد جو ہے وہ پاگل ہے، اس کا شوہر جو ہے
وہ جنون میں مبتلا ہے، یعنی مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، او جزامن، یا وہ جزام کا مریض ہے، یہ ایک بیماری ہے، اللہ بچائے، کہ اس بیماری میں انسان دوسرے انسان اس مجزوم آدمی سے نفرت کرتا ہے اور اس سے یہ بیماری لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، متعدی بیماری ہے، او برسن، یا برس کا مریض ہے، برس جس میں کھال جو ہے سفید ہو جاتی ہے، انسان بدنما لگتا ہے تو اس کو برس کہتے ہیں. تو شوہر جو ہے برس کا مرض اس کو لاحق ہے اور وہ برس کا مریض ہے، تو کیا عورت فعل للمرأة خيار الفسخ، تو کیا عورت کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے؟ یہ سوال. جواب: لا خيار لها عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ. جواب یہ ہے کہ عورت کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک. یہ فقہائے احناف میں سے ہیں، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، بڑے شیوخ ہیں احناف کے. امام تو صاحب تو امام ہیں، اور امام ابو یوسف یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں اور اپنے وقت کے قاضی القضات چیف جسٹس تھے ہارون رشید کے دور میں. تو ان دونوں حضرات کے نزدیک عورت کو یہ نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے. وقال محمد رحمہ اللہ لها الخيار. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دوسرے شاگرد ہیں، چھوٹے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ ان کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کو اس صورت میں نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے. فتویٰ یہاں پر امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ ان کے نزدیک عورت کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں، اس لیے کہ نکاح کا جو مقصد ہے کہ شوہر بیوی سے ایک دفعہ ہم بستری کر لے، تو یہ اس بیماری کے باوجود شوہر یہ کام کر سکتا ہے، لہذا اس کو اختیار نکاح کو فسخ کرنے کا حاصل نہیں ہوگا. البتہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو خیار حاصل ہے، وہ اس کو اگر یہ عورت اس کے پاس نہ رہنا چاہے تو چھوڑ کے چلی جائے، لیکن اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتی بلکہ عدالت کے ذریعے نکاح فسخ کرا سکتی ہے. سوال: امرات وجدت زوجہ عنینا، ایک عورت نے اپنے شوہر کو نامرد پایا، عنین کہتے ہیں نامرد کو. وطالبت الحاکمہ، اور اس عورت نے حاکم سے، یعنی حاکم وقت سے مراد یعنی قاضی کی عدالت، جج، تو عدالت میں جا کر اس نے مطالبہ کیا کہ ان یفسخ النکاح، کہ وہ قاضی جو ہے، عدالت اور جج جو ہے نکاح کو فسخ کر دے. کیف یحکم الحاکم، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ قاضی یا جج کس طرح فیصلہ کرے گا. جواب: طلب الحاکم الزوجہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر جج جو ہے اس عدالت میں اس کے شوہر کو بلائے گا. وَأَجَّلَهُ حَوْلًا لِلتَّدَاوِي، اور اس کے شوہر کو مہلت دے گا 1 سال کے لیے کہ بھئی تم اپنا علاج کراؤ، 1 سال کی مہلت دے گا. فَإِن وَصَلَ إِلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا خِيَارَ لَهَا، اب اس سال کے اندر شوہر نے اپنا علاج کرایا اور علاج کرانے کے بعد اس کی وہ جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ اب اگر وہ عورت سے ہم بستری کرنے کا قابل ہو گیا تو فلا خیار لہا، اب عورت کو نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور عدالت کے ذریعے وہ نکاح فسخ نہیں کرا سکتی. وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِن طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، اور اگر 1 سال شوہر کو مہلت دینے کے باوجود شوہر نے اپنا علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا یا علاج ہی نہیں کرایا، تو ان دونوں صورتوں میں اب عدالت اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے بشرطے کہ عورت اس کا مطالبہ کرے. عورت یہ کہے کہ مزید میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر یہ ہے کہ عدالت اس نکاح کو فسخ کرے گی اور دونوں کے درمیان تفریق اور جدائی ہوگی. سوال: ان فرق القاضی بینہما فہذا التفریق ماذا حکم، کہتے ہیں کہ قاضی نے یعنی عدالت نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کی، جدائی کی، تو اس جدائی کا کیا حکم ہے کہ آیا یہ طلاق ہے یا نکاح فسخ ہوگا؟ جواب: ھذا التفریق یعتبر طلاقا بائنا، کہتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے نکاح کو فسخ کرانا
اور جج کا اس نکاح کو فسخ کرنا یہ گویا کہ شوہر کی طرف سے طلاق بائن کے حکم میں، گویا کہ شوہر نے اس کو ایک طلاق بائن دے دی، اور طلاق بائن دینے کے بعد اب یہ شوہر اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ سوال، وما حکم المہر فی هذه الصورة، کہتے ہیں کہ اس صورت میں مہر کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی نکاح کو عدالت کے ذریعے عورت نے فسخ کرایا، تو آیا اس عورت کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جواب، لہا کمال المہر ان خلا بہا، کہتے ہیں کہ ہاں اگر شوہر نے اس عورت کے ساتھ خلوت اختیار کی، ظاہر ہے کہ وہ اگر نامرد تھا جس کی وجہ سے عورت نے مطالبہ کیا کہ نکاح فسخ کیا جائے، تو عورت کے مطالبے پر عدالت نے نکاح کو فسخ کیا، تو اگر وہ شوہر اس کے ساتھ خلوت صحیحہ اختیار کر چکا تھا، تنہائی اختیار کر چکا تھا، تو پھر اس عورت کو پورا مہر ملے گا، اس سے کہ پیچھے گزر چکا تھا۔ مہر موقع ہوتا ہے کہ خلوت صحیحہ سے، یا شوہر کے اس سے ہم بستری کرنے سے، یا شوہر کے انتقال کر جانے سے، تین صورتوں میں مہر موقع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جب شوہر نے اس کے ساتھ خلوت صحیحہ اختیار کی، تو اس کا مطلب ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا۔ اب اگر شوہر اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا اس کو پورا مہر ملے گا۔ سوال، وَإِن وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبُوبًا، ایک عورت نے اپنے شوہر کو مجبوب پایا، مجبوب پہ کہتے ہیں مقطوع الذکر کو، جو اس کا آلہ کٹا ہوا ہے۔ وطالبت الحاکم، اور عورت نے عدالت میں جا کر جج سے اور قاضی سے مطالبہ کیا، ان یفرق بینہما، کہ جج جو ہے ان دونوں کے درمیان تفریق کرے، نکاح کو فسخ کرے۔ بماذا یحکم الحاکم، تو یہاں پر قاضی کیا فیصلہ کرے گا، جج کیا فیصلہ کرے گا؟ جواب، یفرق بینہما فی الحال ولا یؤجل، کہتے ہیں قاضی یہاں پر فوری طور پر نکاح کو فسخ کرے گا، اور یہاں پر شوہر کو مہلت نہیں دے گا۔ پچھلا مسئلہ ایسا تھا کہ وہاں پر شوہر جو ہے نامرد تھا تو اس کو 1 سال کی مہلت دے گا، یہاں پر شوہر جو ہے وہ اس کا آلہ کٹا ہوا تو اس کو مہلت نہیں دے گا، بلکہ فوری طور پر اس کا نکاح فسخ کر دے گا۔ کیوں؟ لأنه لا يرجى منه الجماع طول حیاتی، اس لیے کہ جب اس کا آلہ ہی کٹا ہوا تو 1 سال کیا 10 سال بھی پوری زندگی کے لیے بھی علاج کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا ساری زندگی وہ شوہر اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے، لہذا مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو فوراً نکاح فسخ کر دے گا۔ سوال، وَإِن وَجَدَتْ خَصِيًّا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر شوہر خصی، اس عورت کا شوہر خصی ہو، وطالبت التفریق، اور عورت نے مطالبہ کیا، خصی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بچے نہیں ہو سکتے، اس کے خصیتین نکال دیے گئے ہوں، وہ خصی کہلاتا ہے۔ باقی شوہر سے عورت سے ہم بستری کر سکتا ہے لیکن اس کے بچے نہیں ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنے شوہر کو خصی پایا اور اس نے عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کیا کہ میرا شوہر خصی ہے، حل فی ذالک تعجیل، تو کیا یہاں پر شوہر کو مہلت دی جائے گی؟ تعجیل کے معنی مہلت دینا، تو شوہر کو علاج معالجے کے لیے مہلت دی جائے گی، جیسے انہین کو مہلت دیتے ہیں 1 سال، تو اس طرح یہاں پر بھی اس کو مہلت ملے گی؟ جواب، نام یؤجلہ الحاکم، کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہاں پر قاضی جو ہے، جج جو ہے، اس شوہر کو مہلت دے گا کہ بھئی تم اپنا علاج کراؤ، کما یؤجل العنین، جیسے کہ عنین کو مہلت دی جاتی ہے، اگر 1 سال کے اندر اندر وہ اپنا علاج کرائے اور ٹھیک ہو جائے تو پھر قاضی دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرائے گا، اور اگر 1 سال مہلت دینے کے باوجود اس نے علاج ہی نہیں کرایا، علاج کرایا ٹھیک نہیں ہوا، اور پھر عورت نے مطالبہ کیا کہ نکاح کو فسخ کیا جائے، تو پھر قاضی اس نکاح کو فسخ کر دے گا، اور یہ بھی طلاق بائن کے حکم میں ہوگا۔ ٹائم ختم ہو گیا۔